بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں۔ اچھا یار، ایک دوست نے میسیج کیا تھا کہ اس کے کھڈے میں وائرس پڑ گیا ہے۔ تو پہلی تو بات، وائرس پڑتا کیوں ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ویکسینیشن پراپر طریقے سے کرتے ہیں پھر بھی وائرس پڑ جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، کبوتر باہر سے نہیں ڈالتے اپنے کھڈے میں، ہمارے کھڈے میں وائرس نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وائرس جو ہے نا، جو ویکسینیشن ہم کرتے ہیں نا، یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ بس احتیاط ہوتی ہے کہ جو این ڈی کا ہو، آئی بی کا ہو، یہ ہم لسوٹا ٹیکہ دیتے ہیں یا کوئی آئی بی کی ویکسینیشن کرتے ہیں، یہ وائرس ہم اس کے جسم میں انجیکٹ کرتے ہیں کبوتروں کے، کہ اگر خدا نہ خواستہ وائرس پڑ جائے تو اتنا زیادہ نقصان نہ ہو، کبوتر برداشت کر لیں اس کو، کیونکہ پہلے ان کے جسم میں وائرس جذب ہوتا ہے ویکسینیشن کے ذریعے، تو وہ جو ہے برداشت کر جاتے ہیں۔ تو اگر نہ ویکسینیشن کریں تو پہلے انہوں نے وہ مسئلہ نہیں سہا ہوتا، تو فرسٹ ٹائم ان کو یہ مسئلہ بنتا ہے تو کبوتر مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ دوست یہ کرتے ہیں کہ جب ان کے کھڈے میں وائرس پڑتا ہے یا کوئی کبوتر بیمار ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ کبوتروں کے کھڈے میں ہی ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں آج کل ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہمارا اچھا کبوتر ہے، یہ وہ۔ تو سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اسی کھڈے میں ٹریٹمنٹ ان کبوتروں کا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کٹھے کبوتر دانہ کھاتے ہیں، کٹھے پانی پیتے ہیں، دوسرے کبوتروں میں بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو اس کی بچاؤ کی احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں کرتا ہوں۔ کبھی کبھار میرے کو کھڈے میں اگر یہ ایسا مسئلہ آ جائے، انشاءاللہ کبھی آیا تو نہیں، تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں مجھے کبوتر رکھتے ہوئے، تو ایک دو بار ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا؟ سب سے پہلے اگر کھڈے میں وائرس آ گیا نا، تو آپ نے جتنے آپ کے تندرست کبوتر ہیں نا، وہ اٹھانے ہیں، کسی دوسرے کیج میں شفٹ کر دینے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا کھڈا ہو کبوتروں والا، نہ بھی ہو، ایک ہفتے کے لیے آپ نے جو ہے نا جگہ چینج کرنی ہے، بیمار ادھر ہی رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد رکھنے کے بعد آپ نے کھڈا چینج کرنا ہے۔ کھڈا چینج کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ کبوتروں کا دانہ چینج کر دینا ہے۔ اگر آپ مکس دانہ ڈالتے ہیں تو وہ چینج کر دیں۔ میرے خیال میں سب سے بیسٹ ہے 14 نمبر فیڈ ہوتی ہے، مرغیوں کی فیڈ ہوتی ہے، اوپر آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو 14 نمبر فیڈ ڈالیں، کچھ کبوتر کھائیں گے، کچھ نہیں کھائیں گے۔ زیادہ تر وائرس میں کبوتر 14 نمبر فیڈ کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ مٹی ہے تو وہ ذائقے کے لیے کھاتے ہیں، وہ کھائیں گے۔ کبوتر بھوک سے آپ کے نہیں مریں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے کبوتر بھوکے رہ گئے ہیں، مر گئے، یہ نہیں ہوتا یار۔ جب وائرس پڑا ہے، وہ دانہ نہیں کھا رہے، پھر بھی تو بھوکے ہی ہیں نا۔ پھر بھی دیکھیں نا، ایک کبوتر ہے، وہ 4 دن دانہ نہیں کھاتا، وہ مرتا تو نہیں ہے، ویٹ کم کرے گا تھوڑا بہت۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ 14 نمبر فیڈ ڈالیں کبوتروں کو، اگر آپ کے علاقے میں مل جاتی ہے۔ نہیں ملتی تو جو دانہ ڈال رہے ہیں نا، کوشش کریں کہ ایک ہی دانہ کر دیں، اس میں سے بھاری دانہ نہ دیں۔ چنی وغیرہ یا کوئی دالیں، جیسے کچھ لوگ مسور کی دالیں ڈالتے ہیں، ماش کی ڈالتے ہیں، تو یہ گرم تو ہوتی ہیں، بہرحال آپ کے کبوتروں کا معدہ پہلے ہی جام ہے، تو وہ چیز ہضم نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ پھر یہی دالیں دیں گے۔ یہ جب پانی کبوتر پئیں گے، اندر جا کے یہ پھولتی ہیں دالیں، تو جب پھولیں گی تو اندر رپورٹ بند ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہوگا۔ تو کوشش کریں دانہ بند کریں اور دوسرا کوئی دانہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، کبوتر دوسرے کیج میں لے جائیں، سارے جتنے تندرست ہیں، ایک ہفتے کے لیے بیمار ادھر رہنے دیں، ان کا ٹریٹمنٹ کریں۔ یا پھر اگر آپ کے پاس کیج اضافی ہیں تو بیماروں کو بھی اٹھائیں، کسی علیحدہ کیج میں رکھ دیں۔ اس کو جو آپ کا کیج ہے نا، اس کی اچھے طریقے سے صفائی کریں، آگ جلا کے اس کے نا جو وہ کولے وغیرہ بنا لیتے ہیں، جیسے آگ ختم ہو گئی ہو، لکڑیاں جل گئی ہوں، وہ کھڈے میں رکھیں۔ جتنے بھی جراثیم ہوں
وہ کھڈے میں جو ہے نا ختم ہو جائیں گے، سیک کھڈے میں ہوگا جب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کہتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ پنکی ہے، اسے پوٹاشیم بھی بولتے ہیں۔ آپ نے لینی کتنی ہے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اتنی سی بس لینی ہے، یہ دیکھیں، یہ بس، یہ آپ نے جب کبوتروں کو دانہ ڈالنا ہے نا، اتنی سی لے کے آپ نے جو پانی ڈالتے ہیں کبوتروں کو اس میں ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے، اتنی سی بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے ہوگا کیا، آپ کے کبوتروں کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی پہلے نمبر پہ، اگر کوئی کیڑے ہیں، کیڑے ختم ہو جائیں گے، جو بھی مسئلہ ہو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک سیرپ ہے جی، سیکیوریکس، اس پنکی کے بعد آپ نے دانے ٹائم یہ 1 cc 1 لیٹر میں پانی ڈلتا ہے۔ یہ وٹامن بھی ہے اور اینٹی بایوٹک بھی ہے، یہ دیکھیں اوپر لکھے ہیں کمبینیشنز آف دا اینٹی بایوٹک، اینٹی ٹاکسنز، اینٹی سپیٹمیڈن اینڈ وٹامنز، یہ وٹامن بھی ہے اور اینٹی بایوٹک ہے، یہ دونوں کام انشاءاللہ کرے گا۔ جب آپ کے کبوتر بیمار ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے سبز بیٹ کرتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا، سبز اور وائٹ کلر کی بیٹ کریں گے، پتلی سبز بیٹیں کر دیں گے۔ تو اگر آپ بیٹیں نہیں نا ان کی روکیں گے تو آپ کبوتر نہیں ٹھیک کر سکتے۔ جتنی بھی دنیا میں اینٹی بایوٹک مہنگی ہیں، وہ سب سے پہلے ان کی بیٹوں کا ٹریٹمنٹ ہی کرتے ہیں، معدے کو جا کے روکیں گی، معدے کو تندرست کریں گی، ٹھیک ہے۔ جب معدہ تندرست ہوگا تو دانہ بھی کبوتر کھائیں گے، تو اس کے ساتھ بخار وغیرہ تو پھر ہوتا ہی ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ اینٹی بایوٹک ٹھیک کر دیتی ہیں۔ تو جتنی بھی اینٹی بایوٹک ہیں یہ سب سے پہلے معدے کو ریکور کرتی ہیں۔ تو آپ یہ سیرپ استعمال کریں، کم از کم آپ نے 5 دن استعمال کرنا ہے دانے ٹائم، تو دانہ چینج کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کو یہ سیرپ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ 2 ٹیبلٹ ہے، فلیجر اور انٹاکس، یہ دیکھیں، فلیجر اور انٹاکس، آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، یہ تقریباً 5 فلیجر لے لیں، 5 انٹاکس لے لیں، یہ ٹیبلٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ ایک گولی اس میں آپ نوی ڈیٹ ڈال لیں، نوی ڈیٹ 250 mg لے لیں، 500 لے لیں، 5 یہ 5 یہ ایک وہ، اگر 500 mg مل جاتی ہے وہ بہتر ہے، ان کا پاؤڈر کر لیں۔ شام کو آپ نے جو بیمار کبوتر ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک چٹکی لینی ہے، تقریباً تھوڑا سا پاؤڈر ایک کپ میں ڈال لینا ہے، کپ میں ڈالنے کے بعد 50 cc اس میں پانی 40 cc ڈال لیں، تو 5 cc فی کبوتر کو دیتے جائیں جو بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ تندرست جو کبوتر ہیں ان کو بھی تقریباً 2 سے 3 دن دیں، انشاءاللہ سارے مسئلے ریکور ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے کبوتر بہت کم مریں گے، ریکور ہو جائیں گے۔ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے خود آزمائے ہوئے ہیں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ میری عادت ہے، میں میڈیسن بھی اس وقت تک دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا جب تک خود نہ آزما لوں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں اللہ کے فضل و کرم سے، اگر اللہ نے چاہا تو، کیونکہ اگر ان کی موت ہے تو پھر سر موت ہی ہے۔ آپ دنیا کی مہنگی سے مہنگی میڈیسن بھی دے لینا، آپ اپنے کبوتروں کو بچا نہیں سکتے۔ احتیاطاً نہیں ہوتی ہیں ہر چیز کی، جیسے انسان بیمار ہوتا ہے تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو ایسا ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے ہر چیز کا۔ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کبوتر بالکل تندرست اللہ کے حکم سے ہو جائیں گے، 3 سے 5 دن میں آپ کے کبوتر ریکور ہو جائیں گے اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ تو یہ کام کیجئے، اپنے کبوتروں کا خیال رکھیے اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔